پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ جنگ بندی کی صورتحال پیچیدہ ہے اور حال ہی میں اس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آج 19 مئی 2025 تک کی صورتحال کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان فی الحال جنگ بندی نافذ ہے۔ دونوں ممالک کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ یہ جنگ بندی جو کہ امریکہ کی گہری سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ہوئی ہے، اس کی کوئی مقررہ میعاد ختم ہونے کی تاریخ نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں کہ یہ صلح 18 مئی 2025 کو ختم ہو جائے گی۔ ایک بھارتی عہدیدار نے فوری طور پر خاتمے کی قیاس آرائیوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ دشمنی کے خاتمے کی کوئی میعاد ختم ہونے کی تاریخ نہیں ہے، جیسا کہ 12 مئی 2025 کو ڈائریکٹرز جنرل آف ملٹری آپریشنز DGMOs کے درمیان بات چیت میں دوبارہ تصدیق کی گئی تھی۔ 12 مئی 2025 کو پاکستان کے میجر جنرل کاشف عبداللہ اور بھارت کے لیفٹیننٹ جنرل راجیو گئی کے درمیان ایک فون کال ہوئی، جس میں کسی بھی جارحانہ یا اشتعال انگیز کارروائی سے گریز کرنے کے باہمی عزم کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ دونوں فریقین نے بین الاقوامی سرحد کے ساتھ آگے کی تعیناتیوں اور باقاعدہ فوجیوں میں مرحلہ وار کمی شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد معمول کے امن کے وقت کے انتظام کو بحال کرنا ہے، جہاں سرحد پر بنیادی طور پر پاکستان کے رینجرز اور بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس تعینات ہوتی ہے۔ DGMOs نے 10 مئی 2025 سے وقفے سے رابطہ برقرار رکھا ہے اور ڈی ایسکیلیشن کے لیے ایک منظم میکانزم تیار کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ 12 اپریل 2025 کو بھارتی زیر کنٹرول کشمیر میں سیاحوں کے قتل عام کے بعد کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ بھارت نے اس واقعے کے ذمہ دار گروہ کے پشت پناہی کا الزام پاکستان پر عائد کیا، جس کی پاکستان نے تردید کی۔ رد عمل میں بھارت نے سفارتی تعلقات کو کم کر دیا، واحد فعال زمینی سرحدی گزرگاہ کو بند کر دیا اور پانی کی تقسیم کے ایک اہم معاہدے سندھ طاس معاہدہ کو معطل کر دیا۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے شہریوں کے لیے ویزے بھی منسوخ کر دیے اور ان کی روانگی کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کر دیں۔ پاکستان نے بھارتی ایئر لائنز کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی اور بھارت کے ساتھ تمام تجارت معطل کر دی۔ دونوں طرف کی فوجیوں نے لائف آف کنٹرول LOC پر فائرنگ کا تبادلہ کیا۔ پاکستان نے خبردار کیا کہ وہ LOC کے قیام کے معاہدے کو معطل کر سکتا ہے۔ امریکہ، خاص طور پر سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اور نائب صدر JD وینس نے اس بحران کو کم کرنے کے لیے دونوں طرف کے اعلیٰ حکومتی اور فوجی شخصیات کے ساتھ گہری سفارت کاری کی۔ 10 مئی 2025 کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا اور بھارت اور پاکستان دونوں نے اس معاہدے کی تصدیق کی، اگرچہ اس کے ہونے کے طریقے کے بارے میں مختلف بیانیے موجود ہیں۔ موجودہ جنگ بندی دو طرفہ تعلقات میں کسی بھی بنیادی مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے، جیسے کہ کشمیر کا تنازع اور پانی کے حقوق۔ جنگ بندی پر مختلف نقطۂ نظر۔ اگرچہ پاکستان جنگ بندی کو وسیع تر امن مذاکرات کی طرف ایک ممکنہ قدم کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن بھارت نے زیادہ سخت موقف اختیار کیا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اسے عارضی وقفہ قرار دیا ہے۔ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، پاکستان پر نظر رکھی جا رہی ہے، بھارت کے وزیر دفاع نے کہا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد دونوں ممالک کی جانب سے کیے گئے تعزیری غیر فوجی اقدامات بشمول ویزا، خدمات کی معطلی، فضائی حدود کی بندش، تجارتی پابندی اور اٹاری واگہ سرحد کی بندش بدستور برقرار ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سیاسی مذاکرات کی عدم موجودگی میں دوبارہ دشمنی شروع ہونے کا امکان باقی ہے۔ نئی دہلی نے اشارہ دیا ہے کہ پہلگام جیسا کوئی اور حملہ جنگ کا عمل سمجھا جائے گا، جبکہ اسلام آباد نے سندھ طاس معاہدے کی کسی بھی خلاف ورزی کے سلسلے میں ایسا ہی کہا ہے۔ جنگ بندی نے امریکہ کے ثالث کے کردار کی تصدیق کی ہے، حالانکہ کچھ امریکی عہدیداروں نے اس کردار میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ نومبر 2003 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا،
یہ جنگ بندی بڑی حد تک 2006 تک برقرار رہی، لیکن اس کے بعد کے سالوں میں خلاف ورزیوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ فروری 2021 میں دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان بات چیت کے بعد 2003 کی جنگ بندی کے لیے ایک نئے عزم کا اظہار کیا گیا۔ مختصراً، اگرچہ پاکستان اور بھارت کے درمیان فی الحال جنگ بندی نافذ ہے، لیکن حل نہ ہونے والے بنیادی مسائل اور سیاسی مذاکرات کی عدم موجودگی کی وجہ سے صورتحال نازک بنی ہوئی ہے۔ حالیہ بحران اور اس کے بعد امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی صلح نے دو جوہری ہتھیاروں سے لیس ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات کی غیر مستحکم نوعیت کو اجاگر